حي على کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے معاشرے کے اندر، ان کے پاس مال بھی نہ ہوگا، ان کے پاس دنیاوی علم بھی نہ ہوگا، ان کے پاس دینی علم بھی نہ ہوگا، وہ عام قسم کے لوگ ہوں گے جو ان ساری چیزوں سے دور، نہ ان کے پاس مال، نہ ان کے پاس دنیاوی علم، نہ ان کے پاس دینی علم، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو جوانی کی قدرت و طاقت دی ہو۔ بہت سے ایسے نوجوان ملیں گے، اللہ نے ان کو نوجوانی کی طاقتیں دی، ان کے اندر بڑی صلاحیتیں جوانی کی عطا فرمائی ہے، ان کو دماغ عطا کیا ہے، ان کو آنکھیں عطا فرمائی ہے، ان کو زبان عطا فرمائی ہے، ان کے جسم میں قوت و طاقت عطا فرمائی ہے۔ بھائیوں سوچئے، یہ آپ کی قوت، یہ آپ کی طاقت، یہ آپ کی جوانی اور آپ کی جوانی کی یہ صلاحیتیں بیکار کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے، بلکہ پوری انسانیت کے سدھار کے لیے آپ کو دی۔ آپ اس کو گنوا کر چلے جائیں، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، میں نے تجھ کو جوانی عطا کی تھی، اس جوانی کو تو نے کہاں استعمال کیا؟ میں نے تجھے بڑی قوتیں عطا کی تھی، دیکھنے کی قوت دی، زبان کی قوت دی، سننے کی طاقت دی، جسم کے اندر اور قوتیں اور طاقتیں تیرے اندر ودیعت فرمائی گئی، یہ طاقتیں تو نے کہاں پر استعمال کی؟ اب عام طور پر غور کر لیں، یہاں بھی بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں، انہوں نے کبھی سوچا کہ ہم نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا ہے، ہم نے اپنی جوانی کو کہاں لگانا ہے؟ ایک تو ہے کہاں لگایا ہے، ایک یہ ہے کہاں لگانا ہے۔ کہاں لگایا وہ بھی سوچو، کہاں لگانا چاہیے وہ بھی سوچو۔ ہم نے کھانے میں لگایا، پینے میں لگایا، اور جو ہے گھومنے اور پھرنے میں لگایا، اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں لگایا، اپنے شہوانی جذبات کو پورا کرنے میں لگا دیا، اور اسی طرح بیکار وقت ضائع کرنے میں لگا دیا۔ کہیں اٹھک ہو گئی، کہیں بیٹھک ہو گئی، اور کہیں لوگ جمع ہو گئے اور اول بول بکنا شروع کر ڈالا، کہیں الٹی سیدھی باتیں ہونے لگی۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، لا خیر فی کثیر من نجوا، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں تمہاری ٹولیاں جگہ جگہ بیٹھتی ہے، راستوں میں بیٹھ گئی، 2 4 5 آدمی بیٹھے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی بکواس کر رہے ہیں، کہیں ہوٹلوں میں چلے گئے ہیں، ہوٹلوں میں 4 5 8 10 نوجوان جمع ہو گئے ہیں اور آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، اور کسی اور جگہ پر جمع ہو گئے ہیں، گھروں میں بیٹھکیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجوا، بیشتر ایسے گروپوں میں، بیشتر ایسی جگہوں پر جہاں یہ مشورے ہوتے ہیں، کوئی خیر اس کے اندر موجود نہیں۔ کیا خیر ہے اس کے اندر؟ یہ ہوٹلوں کی بکواس میں کیا خیر ہے؟ یہ گلی کوچوں میں ادھر ادھر آوارہ گردی میں کیا خیر ہے؟ یہ گروپ بندی کے اندر کیا خیر ہے؟ اس کے اندر کون سی اچھائی کی بات ہو رہی ہے؟ کہیں کسی کو چھیڑا جا رہا ہے، کہیں غیبتیں کی جا رہی ہیں، کہیں کسی کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، کسی پر تہمتیں دھری جا رہی ہیں، کسی کو الٹا سیدھا کہا جا رہا ہے، آپس میں مذاق و تفریح کی جا رہی ہے، شہوانی باتیں کی جا رہی ہے، شوق کی باتیں کی جا رہی ہے۔ یہ آپ کا کام نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ کام کسی غیر مسلم کا ہو تو ہو، ایک مسلمان نوجوان کا کام یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے کہ غیروں سے زیادہ مسلمان نوجوان اپنے وقت کو یوں ضائع کرتے جا رہے ہیں، ضائع کرتے یوں جا رہے ہیں، بیٹھکیں، اٹھکیں، مشورے، اور اس کے اندر کچھ فائدہ نہیں، بے تکی باتیں، غلط باتیں، فاسقانہ باتیں، فاجرانہ باتیں، کافرانہ باتیں، ہنسی اور مذاق و تفریح، اور ادھر ادھر کی غیبتیں و چغلیاں، اسی کے اوپر دن گزر جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کا وقت یوں برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو جوانی کی یہ طاقتیں، یہ صلاحیتیں یوں ضائع کرنے کے لیے نہیں دی تھی، یوں اجاڑ لینے کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ آپ کا ایک ایک لمحہ اور آپ کی ایک ایک طاقت، آپ کی جوانی کی ایک ایک صلاحیت پورے معاشرے پر اثر انداز ہونے کے لیے دی گئی۔ آپ پورے معاشرے کو چینج کر سکتے ہیں، آپ انقلاب عظیم برپا کر سکتے ہیں، ان سب کو آپ
اچھائی کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں، فاسد عناصر کو ختم کرنے کی اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت دی ہے، لیکن ہم نے سوچا نہیں ہے، اس لیے کبھی اس کے اوپر بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ ہم نے توجہ نہیں دی۔ لیکن اب توجہ دلا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا من امر بصدقہ، جہاں مشورہ ہو، جہاں بیٹھک ہو، جہاں دو چار جمع ہو اور وہاں پر ایک دوسرے سے صدقے کی بات کرے، اور صدقے کا مفہوم میں عرض کر چکا ہو، صدقہ کیا ہے؟ اپنی اپنی ہر صلاحیت کی قربانی دینا۔ مال والا مال کی قربانی دے، علم والا علم سے قربانی دے، دنیاوی علم والا دنیاوی علم کی قربانی دے، ڈاکٹر بھی دے، انجینئر بھی دے، بیرسٹر بھی دے، اور مختلف پروفیسر بھی دے، مختلف طرح کے لیکچررز بھی دے۔ ہر طبقے کا پڑھا لکھا آدمی اپنی اپنی صلاحیت اور قربانی کے ذریعے، اور علماء کرام، مفسرین کرام، ائمہ اعظام، خطباء کرام، مفتیان اعظام، وہ اپنی اپنی صلاحیتوں کے ذریعے پورے معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو، یہ مفہوم ہے۔ اور عام لوگ جو صلاحیتیں، جوانی کی طاقت اور اپنے اندر کی مختلف قسم کی صلاحیتیں، اپنے اوقات، یہ اللہ کے راستے میں یوں خرچ کرے کہ پورے معاشرے پر وہ اثر انداز ہو جائے۔